اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تصور ملک آپ کے سامنے ایک بہت ہی انٹرسٹنگ ٹاپک کے ساتھ حاضر ہے۔ تو جناب شروع کرنے لگے ہیں ہم یو ایس ویزے کے متعلق بات کریں گے آج ہم B1 B2 کیٹیگری وزٹر ویزا، جو کہ پاکستانیوں کے لیے 5 سال کا ویلڈ ویزا ہوتا ہے۔ تو آج ہم بات کر رہے ہیں کہ وہ کون سی وجوہات ہیں جو پاکستانیوں کو پاسٹ، پریزنٹ اور ہمیشہ ہی سمجھ لیجئے کہ ان کو ایک پریشانی کا باعث بنی رہتی ہیں۔ کوئی کچھ کہتا ہے، کوئی کچھ کہتا ہے، لیکن آج میں آپ کو بہت ساری ایسی بات بتاؤں گی جو کہ آپ کے لیے ہمیشہ کے لیے فائدہ مند ہوگی۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ یو ایس ویزا آپ جب بھی اپلائی کریں تو خود کسی بھی یوٹیوب چینل کی ویڈیو کو دیکھ کر DS-160 فارم بھرنے کی کوشش نہ کریں۔ آپ یہ کہیں گے کہ جی ایسا کیوں کریں ہم؟ اس لیے کہ آپ کسی کنسلٹنٹ سے فل کروائیں گے تو کنسلٹنٹ کی ذمہ داری ہوتی ہے، اور کنسلٹنٹ جو ہے وہ آپ کو یہ ضرور بتائے گا کہ اس کے کوسچنز میں کچھ باریکیاں ہوتی ہیں، اور سب سے جو امپورٹنٹ بات اس وقت میں آپ سے شیئر کرنے لگی ہوں وہ یہ کہ آپ جب یو ایس کا فارم کسی کنسلٹنٹ سے فل کرائیں تو کائنڈلی ایسی یہ بات میں نے کئی دفعہ مارننگ شوز میں بھی بتائی ہے، پوڈ کاسٹ میں بھی بتائی ہے، اور آج ایک بار پھر ویڈیو میں بھی بتا رہی ہوں کہ آپ یہ دیکھ لیجئے کہ اس کا بیک ہینڈ پہ یعنی پاسٹ میں بحیثیت ویزا آفیسر اس نے کہیں جاب کی ہے، کیونکہ لوگ عام طور پہ ہمارے پاکستان میں ایجوکیشن کی کمی ہونے کی وجہ سے لوگ ویڈیو دیکھتے ہیں اور DS-160 فارم فل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ان کے حساب سے تو انہوں نے فارم بالکل صحیح فل کیا ہوتا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی ویزا ریجیکٹ ہو جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، یہ بات حقیقت ہے کہ ویزا آپ کو آپ کی پروفائل پر ہی ملتا ہے، نو ڈاؤٹ، بٹ یہ ہے کہ فارم فل کرنے کے کچھ خاص طریقہ کار ہوتے ہیں جو کہ ویزا آفیسر ہی جانتا ہے۔ اب آگے چلتے ہیں، یہ تھوڑی سی ڈسکرپشن دینی بہت ضروری ہو گئی تھی، تو اب میں آپ کو مزید بتاؤں گی کہ وہ کون سے وجوہات ہیں جن کی بنا پر ہم آسانی کے ساتھ D-160 فارم کو فل کروا سکتے ہیں اور B1 B2 وزٹر ویزا یو ایس حاصل کر سکتے ہیں۔ پہلی بات تو یہ کہ آپ اپنے تمام کوائف، تمام انفارمیشن، جو کچھ بھی آپ کی زندگی میں گزرا ہے وہ سچ کی بنیاد پر ہونے چاہیے۔ امپلائی ہیں تو آپ سچ بتائیے کہ آپ نوکری ہی کرتے ہیں۔ اگر آپ کے کسی گھر، مکان یا کسی جائیداد سے پیسے آتے ہیں اور آپ کا گھر چلتا ہے تو آپ وہی چیز ڈکلیئر کریں گے۔ اگر آپ ٹیچر ہیں یا آپ لاسٹ 3 ایئرس سے جاب لیس تھے، ابھی آپ نے جاب شروع کی ہے، تو آپ نے وہی باتیں آپ نے اپنے فارم میں فل اپ کرنی ہے۔ کوشش کیجئے کہ 100% آپ اپنی زندگی کے سچی باتیں جو ہیں وہ انفارمیشن کے طور پہ کسی بھی کنسلٹنٹ، چاہے وہ میں ہوں یا XYZ ہو، اس کو ڈیلیور کریں۔ اب بات آ جاتی ہے کہ جی یو ایس میں تو بینک اسٹیٹمنٹ مانگتے ہی نہیں ہیں، تو پھر میڈم کیوں ہم سے کیا پوچھتی ہیں کہ آپ کے پاس انکم کیا ہے، آپ کا سورس آف انکم کیا ہے، آپ کے منتھلی اخراجات کیا ہیں؟ تو دیکھیں جی بالکل یو ایس والوں کو آپ کے جو ہے بینک اسٹیٹمنٹ کی بالکل ضرورت نہیں ہوتی، بٹ ڈزنٹ مینس کہ آپ کے پاس کچھ بھی نہ ہو، آپ ہاتھ جھاڑ کے فارغ تو نہیں کھڑے ہو سکتے۔ تو اس لیے ہم آپ سے پوچھتے ہیں کہ آپ کا سورس آف انکم ہے کیا، آپ کے مہینے کے اخراجات کس طرح چلتے ہیں، آپ کا گزر بسر کس طرح ہوتا ہے، آپ کے پاس کوئی ایسٹ ہے، آپ کے بچے پیسے بھیجتے ہیں، واٹ ایور، سو یو ہیو ٹو کلیئر آل دیز ٹروتھ آف یور لائف۔ دین اب ہم اس کے بعد آگے چلتے ہیں کہ اگر آپ جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جی ہم تو ٹورزم کے لیے جا رہے ہیں، تو آپ کے پاس تقریباً پر ڈے $150 یا $200 موجود ہونا چاہیے،
180 دنوں کے استعمال کے لیے، بلکہ اس سے تھوڑا زیادہ بھی ہونا چاہیے۔ یہ نہیں ہونا چاہیے کہ آپ نے بولا ہے کہ جی میرے پاس $150 ہے، تو وہ آپ کے پاس ٹوٹل 8 دن کے اخراجات کے پیسے آپ کے پاس موجود ہو۔ یہ ساری چیزیں کاؤنٹیبل ہوتی ہیں، جو کہ بے شک وہ آپ کا بینک اسٹیٹمنٹ نہیں مانگتے، بٹ وہ آپ کی اسکروٹننگ کرتے ہیں کہ آیا آپ کے پاس اتنا کچھ ہے کہ آپ جو جا رہے ہیں ٹورزم کہہ کے، تو آپ کے پاس کھانے پینے اور وہاں پہ رہنے کے لیے کچھ پیسے موجود بھی ہیں یا نہیں ہیں۔ اب آ جائیے، اکثر لوگ کہتے ہیں کہ جی ہمارا کاروبار ہے، ٹیکس ریٹرن نہیں ہے، یا ہمارا پاسپورٹ کھو گیا تھا، ہم ان کو کیوں بتائیں؟ تو اگر آپ ہمیں انفارمیشن پرووائڈ کرتے ہیں یعنی کنسلٹنٹ کو، تو آپ اس کو ضرور بتائیں کون سے ایئر میں آپ کا جو ہے وہ پاسپورٹ گم گیا تھا، پھر آپ اس کو نوٹری پبلک سے اٹیسٹ کرائیں۔ انگلش میں اس کی FIR کٹتی ہے اور بیک ڈیٹ کی کٹتی ہے، اور اس کا بھی ساتھ اٹیچ ہونا بہت ضروری ہوتا ہے۔ اسی طرح آگے چلتے ہیں ہم کہ انٹرویو کے ٹائم میں بہت سارے لوگ ہم سے پوچھتے ہیں کہ میڈم ہم انٹرویو اگر انگلش میں دیں گے تو کیا وہ ہمیں ویزا دے دیں گے، اور اگر ہم اردو میں دیں گے تو کیا وہ ہمیں ویزا نہیں دیں گے؟ تو ایسا ہرگز بھی نہیں ہے۔ موڈ آف لینگویج آپ اپنی آسانی اور سہولت کا رکھیں، آپ انگلش بول سکتے ہیں انگلش دیجیے، اور میں آپ کو یہ کہنا چاہتی ہوں بحیثیت پاکستانی کہ آپ اپنا موڈ آف لینگویج اردو میں ہی رکھیں۔ ریزن یہ کہ آپ کو بہت سارے ایکسنٹ کی وجہ سے سوالات سمجھ میں نہیں آتے ہیں۔ جب وہ آپ سے انٹرویو لے رہا ہوتا ہے تو آپ کی 6 نسلوں کے بارے میں اس کے پاس کمپلیٹ انفارمیشن موجود ہوتی ہے۔ تو سب سے پہلی بات تو یہ جو آپ کو بہت امپورٹنٹ بتا دوں وہ یہ کہ جب وہ آپ سے سوال پوچھتا ہے کہ آپ امپلائی ہیں، سیلف امپلائی ہیں یا بزنس مین ہیں، تو آپ اسے کمپلیٹ اپنی انفارمیشن دیجیے۔ امپلائی کہہ کے خاموش نہ ہو جائے، آپ بتائیے کون سے آفس میں کس ڈیزگنیشن پہ کام کر رہے ہیں۔ سیلف امپلائی ہے تو ذکر کیجئے کہ ہاں بھائی ہماری چھوٹی سی دکان ہے، ہمارا ہوزری مل ہے، ہمارا جو ہے ٹیکسٹائل مل چلتا ہے، یا آپ جو ہے کارپوریٹ بزنس مین ہیں، تو اس کے بارے میں آپ ضرور بتائیے اور اس کا ذکر کیجئے۔